السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ قابل صد احترام، قابل صد تکریم و تعظیم، قابل صد عزت بزرگان محترم، عزیزان گرامی، معزز و مکرم و محترم سامعین کرام، بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، ہم اور آپ اس وقت مدرسہ احیاء العلوم، جہاں پر دینی اور عصری دونوں تعلیم ایک ساتھ دی جاتی ہے، اس مدرسے کے جلسے میں شریک ہیں۔ حفاظ کرام کی دستار بندی بھی ہوئی ہے اور بہت مبارک مجلس، بہت قیمتی مجلس ہے جس میں ہم اور آپ شریک ہیں، بلکہ بہت دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں، اور خواتین بھی ماشاءاللہ بہت دیر سے بیٹھی ہوئی ہیں۔ دعا فرمائیے کہ اللہ رب العزت اس عاجز کی زبان سے ایسی بات نکلوا دے جو میرے لیے بھی فائدہ مند ہو، آپ کے لیے بھی فائدہ مند ہو۔ علم دین، تعلیم کا حاصل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ علم کا حاصل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ آپ دیکھیں، اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر فضیلت عطا فرمائی، اور فضیلت کی جو وجہ اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی ہے وہ علم کو قرار دیا ہے کہ علم کی بنیاد پہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو فضیلت عطا فرمائی۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، علم انسان کو انسان بناتا ہے، انسان کو ذلت سے اٹھاتا ہے اور ترقی عطا کرتا ہے، اوج ثریا تک لے کے جاتا ہے، اوپر چڑھاتا ہے۔ علم بہت زیادہ ضروری ہے، اور پھر اس میں بھی آپ یہ سمجھ لیں کہ علم کا بنیادی مقصد اللہ رب العزت کو راضی کرنا، اللہ کی معرفت ملنا، انسان کو اللہ کی معرفت نصیب ہو جائے، یہ علم کا بنیادی مقصد ہے۔ چاہے وہ علم دین کا ہو، چاہے وہ علم دنیا کا ہو، اگر اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی معرفت نصیب ہو، بندہ اللہ کو پہچان سکے، اللہ کے قریب ہو سکے، دین پہ عمل کر سکے، شریعت پہ عمل کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے، تو وہ علم پھر علم ہے، وہ علم پھر فائدہ مند ہے، وہ علم پھر انسان کو انسان بناتا ہے۔ اگر علم کا یہ مقصد نہیں ہے، علم کا مقصد دنیا کمانا ہے، علم کا مقصد عزت حاصل کرنا ہے، علم کا مقصد اگر شہرت طلبی ہے، جاہ طلبی ہے، یا کوئی بھی ایسا ہی بیکار مقصد ہے، تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، پھر یہ علم نہیں ہے، اس کو آپ فن کہہ لو، دنیا کمانے کا ایک ذریعہ کہہ لو، مگر یہ حقیقت میں علم نہیں ہے۔ علم اسی وقت علم بنے گا جب اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت تک پہنچے، اللہ کی مرضی نامرضی کا پتہ چلے، اللہ کے احکام سمجھ میں آئے، کیا کرنا چاہیے، زندگی کیسے گزارنی چاہیے، یہ سمجھ میں آئے، تو پھر یہ علم ہے اور اس سے فائدہ ہوگا۔ ہم مدرسے کے پروگرام میں ہیں، مدرسے کی جو نسبت ہے، چیزیں اپنی نسبت سے پہچانی جاتی ہیں۔ جیسے ہم مسجد کا احترام کرتے ہیں کہ مسجد کی نسبت نماز کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، ایسے ہی مدرسے کی نسبت قرآن مجید کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ مدرسے کی نسبت قرآن کے ساتھ، جتنا قرآن بلند و بالا، پھر مدرسے کی بھی ویسی عظمت، ویسے ہی وقار، ویسے ہی مرتبہ۔ قرآن عظمت والی کتاب ہے، قرآن بہت بلند و بالا کتاب ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے،
یہ وہ کلام ہے کہ اس جیسا کلام نہ اس سے پہلے کبھی آیا نہ اس کے بعد کبھی آئے گا۔ یہ کائنات کی سب سے سچی کتاب ہے، سب سے پیاری کتاب ہے، یہ دلوں میں اترنے والی کتاب ہے، یہ انسانوں کو رہنمائی، انسانوں کی رہنمائی اور انسانوں کو راستہ دکھانے والی کتاب ہے، یہ اللہ تک پہنچاتی ہے، یہ کتاب جنت کا راستہ دکھاتی ہے۔ قرآن ہے تو میرے بھائیوں دین و شریعت ہے، اور اگر قرآن سے تعلق نہیں ہے تو پھر انسان دین پہ نہیں چل سکتا، شریعت پہ نہیں چل سکتا، پھر وہ جنت تک نہیں پہنچ سکتا جو قرآن سے تعلق توڑ لے۔ مسلمانوں کو قرآن سے جوڑنے والے مدارس ہیں، مدارس جوڑتے ہیں مسلمانوں کو قرآن سے۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ قرآن مجید سکھانے والے مدارس ہیں، مدرسے سے پڑھنے والے، مدرسے سے پڑھ کے فارغ ہونے والے طلباء یہی پھر قوم کے رہنما بنتے ہیں، یہ حفاظ، یہ علماء کرام مسجدوں کی زینت بنتے ہیں، یہ امت کو حلال و حرام سمجھاتے ہیں، یہ امت کو بتاتے ہیں کہ زندگی کیسے گزارنی چاہیے، کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، حلال کمائی کیسے کمائی جاتی ہے، حرام کمائی کس کو کہتے ہیں، یہ علماء سمجھاتے ہیں، یہ علماء بتاتے ہیں، زندگی کے راستے سمجھاتے ہیں علماء کرام جو مدرسے سے فارغ ہو کے نکلتے ہیں۔ میرے بھائیوں مدرسوں کے بہت احسانات ہیں، اگر مدرسے نہ ہوتے تو شاید ہمارے ملک میں اسلام کا نام و نشان شاید ہی ہوتا، شاید ہی مسلمان اپنے آج جس طریقے سے مسلمان اپنے مذہب پہ آزادی کے ساتھ عمل کرتے ہیں شاید ہی یہ عمل کر سکتے۔ قرآن مجید کی اہمیت، قرآن کے تقدس کو، اس کی عظمت کو سمجھنا چاہیے میرے بھائیوں کہ مدرسوں کی عظمت قرآن کی وجہ سے ہے کہ یہاں پہ قال اللہ اور قال الرسول سکھایا جاتا ہے، کہ قرآن پڑھایا جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے قرآن پڑھتے اپنی پیاری پیاری میٹھی میٹھی زبان میں اللہ کا کلام پڑھتے ہیں، کہ کتنا پیارا منظر ہوتا ہے کہ جب اللہ کا کلام بچے پڑھ رہے ہیں۔ تو قرآن مجید بہت اہم کتاب اور یہ مدرسے کے ذریعے سے ملتی ہے۔ قرآن مجید کی عظمت کو، اس کی اہمیت کو، اس کی مطلب مسلمانوں پہ اس کا جو امپیکٹ ہے، جو اثر ہے، اس اثر کو میرے بھائیوں غیر جانتا ہے، اسلام کا دشمن جانتا ہے۔ اسلام کا دشمن سمجھتا ہے کہ قرآن کی اہمیت کیا ہے مسلمانوں کے بیچ میں۔ آپ نے سنا ہوگا، بارہا سنا ہوگا، ہندوستان پہ جب انگریزوں کا قبضہ تھا اور جب 1857 کی جنگ آزادی لڑی گئی، 1857 کی یہ پہلی جنگ تھی جو سیویلینز نے لڑی تھی، عام لوگوں نے لڑی تھی انگریزوں کے خلاف، اور علماء کرام کی سرپرستی میں لڑی گئی تھی یہ جنگ۔ اس جنگ کے بعد برٹش گورنمنٹ نے یہاں کے وائسرائے سے پوچھا تھا کہ یہ کیسا ہمت کیسے عام لوگوں کی ہمارے خلاف لڑنے کی، تو یہاں سے جو رپورٹ بھیجی گئی اس رپورٹ میں لکھا گیا کہ جب تک مسلمانوں میں علماء کرام ہیں اور قرآن مجید ہے اس وقت تک ہم مسلمانوں کو دبا نہیں سکتے، جب تک قرآن اور علماء ہیں۔ چنانچہ علماء کو بھی ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا اور قرآن مجید کو بھی۔ چنانچہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد 1861 سے لے کے 1864 تک، یعنی 1861 سے 1864 تک تقریباً 3 لاکھ قرآن مجید کے نسخے جلائے گئے۔ وہ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے قرآن کتنا اہم ہے اور ان کی زندگی پہ کتنا اثر ڈالتا ہے۔ اس عاجز نے ایک رپورٹ پڑھی تھی، اس رپورٹ میں 1924 میں ایک یہودی تھا اور اس نے ایک بڑی چوٹی کی کانفرنس کے اندر، اس کا نام تھا سیمویل زویمر، اس نے ایک کانفرنس میں اس نے کہا تھا کہ جب تک مسلمانوں میں قرآن مجید موجود ہے اور مسلمانوں کا تعلق قرآن مجید سے باقی ہے اس وقت تک ہم مسلمانوں کو کسی بھی میدان میں نہیں ہرا سکتے۔ پھر اس کے بعد ایک میٹنگ ہوئی، برٹش پارلیمنٹ کے اندر ایک یہودی کھڑا ہوا اور اس نے قرآن کو ہاتھ میں پکڑا اور اس کا نام تھا گارڈ اسٹون۔ اس نے قرآن کو ہاتھ میں پکڑ کے ایسے لہرایا اور لہرا کے کہا کہ جب تک مسلمانوں میں قرآن موجود ہے اس وقت تک ہم مسلمانوں کو سر نگو نہیں کر سکتے، یعنی جھکا نہیں سکتے ہم مسلمانوں کو جب تک قرآن ان میں موجود ہے۔ یہ مقام ہے قرآن مجید کا اور یہ دشمن جانتا ہے، ہم نہیں جان رہے، ہم کوشش نہیں کر رہے جاننے کی کہ قرآن مجید کتنا اہم ہے۔ میرے بھائیوں یہ قرآن انسان کو بلند و بالا کرتا ہے۔ کہا گیا یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، قرآن وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ ایک قوم کو بلند کرتا ہے، اور قرآن وہ ہے جس کے ذریعے سے اللہ دوسرے لوگوں کو نیچے اور پست کرتا ہے۔ جو قرآن کو سامنے رکھتے ہیں اللہ ان کو بلند کرتا ہے، اور جو قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیتے ہیں اللہ رب العزت ان کو پھر ذلیل کرتا ہے۔
ہم کیا کر رہے ہیں؟ مدارس کی کتنی عظمت ہمارے دلوں میں ہے جو قرآن سکھاتے ہیں، جو مسلمانوں کے بچوں کو قرآن پڑھنا سکھاتے ہیں، جو حافظ قرآن بناتے ہیں، اس کی کتنی عظمت ہمارے دل میں ہے۔ ہم کتنی قدر کرتے ہیں مدرسوں کی، ہم کتنی محبت کی نگاہ سے ان مدرسوں کو دیکھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ فیصلہ میں اور آپ کریں اور اپنے دل سے پوچھ کے کریں کہ ہماری نظر میں ان مدرسوں کی کتنی اہمیت ہے، ہم ان کو کتنا مقام دیتے ہیں۔ قرآن مجید کی عظمت یہ میرے بھائیوں بہت ہے، اور پھر جس مدرسے میں قرآن سکھایا جاتا ہے وہ بھی عظمت والے مدرسے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین، اللہ کے نیک بندے، ان کی زندگیاں اٹھا کے دیکھیں آپ کہ قرآن سے ان کا کیسا تعلق تھا، اللہ کے محبوب کیسے قرآن مجید پڑھتے تھے اور کیسے صحابہ سے سنتے تھے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے کہا، ابی قرآن پڑھو، مجھے حکم دیا گیا کہ میں تمہارا قرآن سنوں۔ کہا اللہ نے میرا نام لے کے کہا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہاں، اللہ نے تمہارا نام لے کے کہا ہے کہ ابی سے قرآن سنو۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عبداللہ قرآن پڑھو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ، قرآن آپ پہ اترا ہے، آپ سے بہتر میں کیسے پڑھ سکتا ہوں؟ کہا نہیں، میرا دل چاہتا ہے سنوں۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے سورہ نساء پڑھنا شروع کیا، پڑھتے پڑھتے تھوڑی دیر کے بعد میں نے سر اٹھا کے دیکھا تو اللہ کے محبوب کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ یہ قرآن ہے میرے بھائیوں۔ قرآن مجید پڑھنے والے حفاظ علماء کرام، انہیں بھی قدر کی نگاہوں سے دیکھیں، اور جن درسگاہوں میں، جن مدرسوں میں ان حفاظ اور علماء نے قرآن سیکھا ہے، اس کے علوم حاصل کیے ہیں، میرے بھائیوں ان مدرسوں کو بھی قدر کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے۔ قرآن مجید کی فضیلت کہ قرآن مجید کے ساتھ جس کی نسبت جڑ جاتی ہے اللہ اس کو بھی بلند کر دیتا ہے۔ حافظ قرآن کا کیا مقام ہے دنیا میں ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، سن سکتے ہیں خالی، لیکن کل قیامت کے دن جب دنیا کی آنکھ ہماری بند ہو کے آخرت کی آنکھ کھلے گی، قیامت کے دن میدان محشر میں تمام انسانوں کے سامنے جب اعلان کیا جائے گا کہ حافظ قرآن کے ماں باپ کو بلایا جائے اور ان کو بلا کے بٹھایا جائے گا اور ان کے سروں پہ سورج سے زیادہ روشن تاج ان کے سروں پہ رکھا جائے گا اور جنت کا لباس ان کو پہنایا جائے گا اور عزت کی مسندوں پہ بٹھایا جائے گا، اس وقت سمجھ میں آئے گا کہ دنیا میں جن بچوں کو ہم حقارت کی نگاہوں سے دیکھتے تھے اور جن کو ہم سمجھتے تھے کہ امامت کے علاوہ اور کیا کام کر سکتے ہیں، ان بچوں کی عزت تو آج ہو رہی ہے، اور عزت کے ان کے فیصلے اللہ رب العزت نے آج فرمائے ہیں۔ عزت کے فیصلے تو دنیا میں ہی کر دیے گئے تھے اور اس کا مظاہرہ آج کیا جا رہا ہے، اس وقت سمجھ میں آئے گا اماموں کا، مؤذنوں کا، مدرسوں میں پڑھانے والے اساتذہ کا، پڑھنے والے بچوں کا کیا مقام ہے میرے بھائیوں، دنیا میں ہم نہیں سمجھ سکتے، یہ وہاں سمجھ میں آئے گا کہ اللہ نے ان کو کیا مقام عطا فرمایا ہے۔ حافظ قرآن سے کہا جائے گا پڑھتے جا۔ آپ سوچیں جس کے ماں باپ کو یہ عزت دی جا رہی ہے اس حافظ قرآن کو کتنی عزت دی جائے گی، اس کی کتنی تعظیم کی جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو قرآن کے ساتھ جو جڑ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی بلند کر دیتا ہے، اس کی عزتوں کے بھی فیصلے کرتا ہے، پھر اللہ اس کو دنیا میں بھی عزت عطا فرماتا ہے، آخرت میں بھی اللہ رب العزت اس کو عزت عطا فرماتا ہے۔ یہاں پہ قرآن مجید کے عزت عظمت کے ساتھ ساتھ اس مدرسے کے ایک بات جو جب سے ہم سن رہے تھے کہ اس مدرسے میں الحمدللہ دینی تعلیم کے ساتھ عصری تعلیم بھی پڑھائی جاتی ہے، یعنی ماڈرن ایجوکیشن بھی سکھایا جاتا ہے دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ۔ یہ بھی اس زمانے کی ایک ضرورت ہے اور علماء کرام بہت زیادہ شدت کے ساتھ اس ضرورت کو محسوس کر رہے ہیں اور بہت ساری جگہوں پہ عملی اقدامات بھی اٹھائے جا رہے ہیں کہ مدرسوں کے اندر دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی لازمی کی جانے والی ہے۔ تو لہٰذا ہم پہلے سے ہی کوشش کریں کہ ہم اس کی طرف بڑھیں، قدم بڑھائیں، اور الحمدللہ اس مدرسے سے تقریباً 5 بیچز ایسی نکل چکی ہے جو دینی تعلیم کے ساتھ یعنی حافظ بننے کے ساتھ ساتھ انہوں نے 10th کا ایگزام بھی دیا ہے۔ بہت بڑی بات ہے یہ کہ حفظ بھی کر رہے ہیں اور ساتھ میں پھر 10th کا ایگزام بھی دے رہے ہیں، عصری تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں۔ اور الحمدللہ حضرت کی جو کوششیں ہیں وہ کوششیں یہ ہیں کہ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ انگلش کی تعلیم بھی اور معیاری زبردست پرفیکٹ اور بہترین تعلیم کا بھی انتظام کیا جائے، انگلش کی تعلیم کا بھی۔ ابھی تو فی الوقت جو عصری تعلیم پڑھائی جا رہی ہے حافظ بچوں کو یا حفظ کرنے والے بچوں کو،
وہ اردو میڈیم کی تعلیم ہے، لیکن کوشش ہو رہی ہے اور اللہ رب العزت ضرور انشاءاللہ اس میں کامیابی عطا فرمائے گا کہ انگلش تعلیم بھی بہترین اور معیاری تعلیم سکھائی جائے، تاکہ ہماری قوم کے بچے جو اس وقت بعض لوگ مجبور ہو کے جو ماڈرن ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے بہت سارے ایسے اسکولز میں بھیج رہے ہیں جہاں کا مینجمنٹ غیر مسلم ہے، وہاں اپنے بچوں کو بھیج رہے ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے کہ ماڈرن ایجوکیشن حاصل کرے ہمارا بچہ دنیاوی تعلیم حاصل کرے، انگلش بہترین ہو اس کی اور زبردست انداز میں انگلش بول سکے۔ یہ سوچ کر حد یہ ہے کہ بعض مسلمان ماں باپ اپنے بچوں کو مشنری اسکول میں تک بھیجنے پہ مجبور ہیں، وہ اپنے اعتبار سے کہ وہاں پہ بھیج رہے ہیں تاکہ ہمارے بچے مشنری اسکولز میں جائیں لیکن معیاری انگلش میڈیم کی تعلیم حاصل کریں۔ میرے بھائیوں یاد رکھنا، تعلیم ضروری ہے، تعلیم بھی ضروری ہے، لیکن تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہم جو ہے نا اپنے عقائد کی بنیاد کبھی بھی ہلنے نہیں دے سکتے، ہم کوئی سمجھوتا، کوئی کمپرومائز اپنے عقائد کے ساتھ نہیں ہونے دے سکتے۔ ہمارے عقائد ہمارے لیے پہلے ہیں، بنیادی ہیں، ضروری ہیں، عقیدے کے ساتھ ہم کسی قسم کا کوئی کمپرومائز اور سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ ان اسکولوں کے اندر جن اسکولوں کا مینجمنٹ غیر مسلم ہے اور مشرکانہ طریقوں سے پڑھایا جاتا ہے، اور مشنری اسکولز کے اندر بچوں کی ایسی تربیت کی جاتی ہے کہ وہ صرف نام کے مسلمان باقی رہ جاتے ہیں اور ان کے اندر سے اسلام کی روح نکال دی جاتی ہے، اسلام کی روح ان کے اندر سے ختم کر دی جاتی ہے، صرف نام کے مسلمان۔ اور ماں باپ خوش ہیں کہ ہمارے بچے انگلش بہت اچھی بولتے ہیں، ہمارے بچے بہت فر بات کرتے ہیں انگلش میں۔ دوسرے اسکولز جو مسلم مینجمنٹ کے اسکولز ہیں وہاں پہ انگلش اتنی اچھی نہیں بولی جاتی، نہیں بول سکتے بچے جیسے ہمارے بچے بولتے ہیں، اسی پہ خوش ہیں۔ ان کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ بچے انگلش تو بول رہے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کا برین واش کیا جا رہا ہے اور ان کے ذہن کو بگاڑا جا رہا ہے، ذہن سازی کی جا رہی ہے ان کی، اور ان کا ذہن بنایا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے، ان کے ذہن میں غلط عقیدے پیدا کیے جا رہے ہیں۔ حضرت مفتی شعیب اللہ خان صاحب نے لکھا ہے کہ کرناٹک کے اندر اسکولز کے اندر جو تیسری کی بک ہے انگلش میڈیم کی، انگلش کی، اس بک کے اندر ایک چیپٹر ہے ریدم ان ریڈنگ نام سے، لکھا کہ اس کا ایک واقعہ ہے، بچے پڑھتے ہیں، مسلم بچے بھی پڑھتے ہیں اس کے اسکولوں میں، اس کا واقعہ لکھا کہ اس میں لکھا ہوا ایک واقعہ جو فرضی واقعہ بنا کے لکھا ہوا ہے کہ ایک لکڑہارا وہ لکڑیاں کاٹ رہا تھا دریا کے کنارے پہ، اور لکڑیاں کاٹتے کاٹتے اس کی کلہاڑی اس کے ہاتھ سے چھوٹی اور چھوٹ کے دریا میں گر پڑی، تو اچانک وہ دیکھتا ہے کہ اندر سے سورج کا خدا نکل کے آیا، پانی میں سے نکلا، کیا کہتے ہیں وہ اپیئر ہوا سورج کا خدا، پرگٹ ہوا سورج کا خدا، گاڈ آف سن اندر سے نکل کے آیا اور اس نے کلہاڑی دے دی، اس کی کلہاڑی اس کو واپس لوٹا دی۔ چھوٹا سا یہ اسٹوری چھوٹی سی، اور اس اسٹوری کے ذریعے سے ایک مسلمان بچے کا جو ذہن خراب ہو رہا ہے، پہلی بات یہ کہ اس کے ذہن میں یہ بات بٹھائی جا رہی ہے کہ سورج کا بھی کوئی خدا ہے، گاڈ آف سن یہ کوئی ہے، یہ بتایا جا رہا۔ پھر ساتھ ہی ساتھ یہ بھی تعلیم دی جا رہی ہے کہ اللہ دکھتا ہے، خدا دکھتا ہے، خدا سامنے آتا ہے، دکھتا ہے، مدد کرتا ہے۔ یہ چھوٹی سی اسٹوری کے ذریعے سے کتنا ذہن خراب کیا گیا، کتنا ذہن بگاڑا گیا، آپ اندازہ لگائیے۔ اور حضرت نے لکھا کہ ایک مسلمان بچی کی کاپی میں نے چیک کی ایک مرتبہ، اور اس کاپی کو کھول کے دیکھا تو اس میں ایک کوسچن ہے، دوسری کلاس کی بچی ہے، اور اس کے اندر کوسچن ہے ہو از گاڈ، گاڈ کون ہے، اور اس کا جواب ہے، آنسر ہے کہ گاڈ از اور فادر، گاڈ ہمارا فادر ہے، خدا ہمارا باپ ہے، نعوذ باللہ۔ یہ عقیدہ کس کا ہے؟ یہ عقیدہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے جو پروسا جا رہا ہے اور بچوں کے ذہن میں اتارا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، باطل اتنے زبردست طریقے سے محنت کر رہا ہے اور ہمیں احساس نہیں ہو رہا کہ ہم اپنے بچوں کو صرف انگلش میڈیم اسکول کی تعلیم دلانے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، ان کی دینی تعلیم کی کوئی فکر نہیں کرتے کہ ہمارے بچے دینی تعلیم بھی حاصل کریں اور ہمارے بچے سب سے پہلے مسلمان بنے۔ ہمارے بولنے کا بالکل یہ مقصد نہیں ہے کہ اپنے بچوں کو ڈاکٹر نہ بنائے، انجینئر نہ بنائے،
وکیل نہ بنائیں، یہ مقصد نہیں ہے۔ آپ بے شک دنیا کی تعلیم اپنے بچوں کو دیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ بلکہ پہلے آپ ان کے اندر، ان کی رگ رگ میں، خون کے خطرے میں اسلامی عقیدے اتار دیں، اللہ اس کے نبی کی محبت اتار دیں۔ وہ دنیا کے کسی بھی ماحول میں چلے جائیں، لیکن وہ اللہ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کو وہ بالکل چھوڑنے تیار نہ ہو، کسی بھی قیمت پہ کوئی سمجھوتا نہ کرے۔ یہ تربیت دینی تعلیم سے ملتی ہے، دینی ماحول سے ملتی ہے۔ یہ مدرسے سکھاتے ہیں، یہ مکتب سکھاتے ہیں، یہاں پہ سکھایا جاتا ہے، یہاں پہ بتایا جاتا ہے، یہاں پہ رگ رگ میں اللہ اس کے نبی کی محبت اتاری جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، ایسے بہت سارے واقعات، یہ عاجز اگر سنائے گا تو بہت لمبا وقت ہوگا، جو اس وقت اس ماحول کی وجہ سے آ رہے ہیں، اس ماحول کی وجہ سے۔ ہماری بہنیں بھی یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں، ہماری بہنوں سے یہ عاجز درخواست کرے گا، اللہ کے واسطے غیر مسلموں کے ویسے تو دیکھنا ہی نہیں چاہیے، سیریلز ڈرامے وغیرہ نہیں دیکھنا چاہیے، مگر خاص طور پہ جو اس وقت ہمارے ملک کے اندر جو سیریلز چلائے جا رہے ہیں، ان سیریلز کی شروعات ہوتی ہے بھجن کے ساتھ شروعات ہو رہی ہے، اور پھر آگے چل کے اس کے اندر بار بار پوجا پاٹ کے مناظر دکھائے جاتے ہیں، پوجا کے مناظر سیریلوں کے اندر، اور ہماری بہنیں دیکھ رہی ہیں اور اتنے شوق سے دیکھتی ہیں کہ سیریل کا ٹائم ہو گیا تو پھر وہ کسی بھی حال میں دیکھتی ہے سیریل۔ پہلے زمانے میں تو ٹی وی پہ ایک ٹائم پہ بیٹھ جانا پڑتا تھا، اب تو انٹرنیٹ ایسا عام ہو گیا کہ انٹرنیٹ پہ آپ جب چاہے جب دیکھ سکتے ہیں، جو بھی سیریل آتا ہے وہ فوراً انٹرنیٹ پہ اپلوڈ ہو جاتا ہے، تو ہماری بہنیں وہاں پہ جا کے دیکھتے ہیں۔ میری بہنوں، یہ عاجز ہاتھ جوڑ کے آپ سے درخواست کرتا ہے، اللہ کے واسطے یہ نہ کریں، اللہ کے واسطے یہ نہ کریں۔ آپ ٹی وی پہ سیریل دیکھتے بیٹھی ہوئی ہیں، آپ ہو سکتا ہے کہ آپ میچیور ہو سکتا ہے کہ آپ کے اندر سمجھداری ہو، لیکن آپ کے ساتھ جو آپ کی بچی بیٹھ کے دیکھ رہی ہے یا چلتے پھرتے اس کی جو نظر پڑتی ہے، اللہ نے اس کو وہ ذہن دیا ہے کہ وہ ذہن بہت جلدی چیزوں کو کیپچر کرتا ہے، بہت جلدی کھینچتا ہے۔ وہ بچی چلتے پھرتے دیکھتی ہے، پوجا کے منظر دیکھتی ہے، وہ راکھی بندھن کو دیکھتی ہے، وہ ان منظروں کے اندر بڑوں کے سامنے چھوٹوں کو پیر چھوتے ہوئے دیکھتی ہے بچی، آپ کے ساتھ چھوٹے بچے، پھر وہ منظر ان کے ذہن میں ایسے نقش ہو جاتے ہیں۔ اور برائی کی صفت یہ ہے کہ اچھائی کے مقابلے میں برائی بہت جلدی اثر کرتی ہے، اور پھر لگے ہوئے چھوٹے چھوٹے بچے۔ اس عاجز نے انٹرنیٹ پہ ایک صاحب کا آرٹیکل پڑھا، پڑوسی ملک کے ہیں، بڑے سمجھدار، اور ان کے آرٹیکلز بہت اچھے ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ انہوں نے لکھا کہ اب مجھے اپنے بچوں کی فکر کرنا چاہیے، لکھا انہوں نے، اور اس کے اندر لکھا کہ آج میں کام پہ گیا ہوا تھا، میری چھوٹی بچی نے مجھے فون کیا، میری بیوی نے مجھے فون کیا، اور فون کر کے انہوں نے کہا کہ آپ کی بچی آپ سے بات کرنا چاہتی ہے، اور آپ کی بچی جو ہے نا بہت تڑپ رہی ہے آپ سے بات کرنے کے لیے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے فون اٹھایا تو میری بچی نے فون اٹھاتے ہی کہا کہ ہیپی دیوالی ابو، پڑوسی ملک کا ہیپی دیوالی ابو۔ وہ کہتے ہیں میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے کہا بیٹا یہ کہاں سیکھا تم نے، یہ کہاں سیکھا تم نے؟ انہوں نے کہا یہ وہ سیریل میں دیکھا تھا، بہت اچھا دکھا اس لیے میں نے کہہ دیا۔ وہ صاحب لکھتے ہیں کہ میرا دل کانپنے لگا، مجھے محسوس ہوا کہ کتنی بڑی غلطی کر رہے ہیں ہم کہ ہم اس ملک کے، ہمارے ملک کے سیریلز دیکھ رہے ہیں۔ میری بہنوں، اللہ کے واسطے اپنے بچوں کی تربیت پہ توجہ دیں۔ معمولی کام نہیں ہے، یہ بہت بڑا کام ہے اور بہت بڑی ذمہ داری ہے جو اللہ نے آپ کے حصے میں رکھی ہے، بہت بڑا کام ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ مرد نیکیوں میں آگے بڑھتے ہیں ہم سے، لیکن جو ذمہ داری آپ کے ہاتھ میں ہے وہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، بہت بڑی ذمہ داری۔ آپ کے ہاتھ میں نئی نسل کو تعمیر کرنا ہے، آپ کے ہاتھ میں نئی نسل کے دین و ایمان کی حفاظت کرنا ہے، آپ کے ہاتھ میں نئی نسل کے کردار اور کیریکٹر کو بچانا اللہ نے رکھا ہوا ہے، آپ کے مقدر میں رکھا ہوا ہے۔ آپ اگر اس سے نظریں پھیریں گی تو آپ کی نسل تباہی اور بربادی کے ایسے گڑھے میں جا کے گرے گی کہ وہاں سے نکالنا پھر آسان نہیں ہوگا، آسان کام نہیں ہوگا۔ اللہ والے جو محنتیں کرتے ہیں، ہمارے حضرت محنت کر رہے ہیں، اللہ والے جو محنتیں کرتے ہیں، ان کی محنت کے اثرات ان لوگوں پہ بہت جلدی اور بہت زیادہ پڑتے ہیں جن کی مائیں ان کی تربیت بہترین کرتی ہیں، اور جن کی مائیں تربیت بہترین نہیں کرتی وہ اللہ والوں کے قریب ہی نہیں آتے، اللہ والوں کے قریب ہی نہیں آتے۔ آپ تربیت بہت بڑا کام ہے جو آپ کے ہاتھ میں اس وقت ہے، بہت بڑا کام، اور یہ بہت نازک کام ہے۔ یہ اس کے لیے آپ کو اپنی بھی حفاظت کرنی پڑتی ہے، اپنے آپ کو بھی بدلنا پڑتا ہے۔ آپ کے سینے میں جو ہوتا ہے وہ آپ کی اولاد کے سینے میں اترتا ہے، آپ کا نور منتقل ہوتا ہے آپ کی اولاد میں۔ آپ کے سینے میں بے دینی ہوگی، دین سے دشمنی اور دوری ہوگی تو آپ کی اولاد کے سینے میں دین کی محبت نہیں اتر سکتی، نہیں اتر سکتی، الا ماشاء اللہ۔ اسکولوں کی بات کر رہا تھا میں
کہ ماڈرن اسکولز جو لوگ خالی انگلش میڈیم اس کے پیچھے لگے ہوئے رہتے، ان کی بات کر رہا تھا کہ اسکولوں کے اندر ایسا ذہن بنایا جاتا ہے کہ عقیدے بگاڑے جاتے ہیں۔ ایک اور واقعہ حضرت مفتی شعیب اللہ خان صاحب کا واقعہ مجھے یاد آیا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس ہمارے بچوں کو ایک خاتون عربی پڑھانے آتی تھی۔ ایک مرتبہ وہ خاتون آئی عربی پڑھانے کے لیے تو زار و قطار رو رہی ہے، تو حضرت کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کی عورتوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے، آپ کیوں رو رہی ہیں اتنا؟ تو وہ روتی رہی، جواب دینے مشکل ہوئی، بڑی مشکل سے اس کو جب تھوڑا سا سانس اس کا قابو میں آیا تو اس نے بتایا آنسو بہاتے ہوئے کہ آج ایسا واقعہ پیش آیا جس نے مجھے اندر سے ہلا دیا ہے، عربی پڑھانے والی خاتون مجھے اندر سے ہلا دیا ہے، اور حضرت کے گھروں میں پڑھا رہی ہے یا حضرت کے رشتہ داروں کے گھر میں پڑھا رہی ہے تو وہ خاتون بہت ماہر ہوگی، ایسی ویسی تھوڑی ہوگی۔ تو وہ خاتون نے اپنا واقعہ سنایا کہ آج میں آ رہی تھی، بازار سے گزر رہی تھی، میرے 2 بچیاں میرے ساتھ تھیں اور ہم بازار سے گزر رہے تھے، اچانک میری نظر پڑی تو میں نے دیکھا کہ میری بچیاں میرے ساتھ نہیں ہیں۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو کہتی ہے کہ تھوڑی دور پہ ایک چرچ بنا ہوا تھا اور چرچ کے سامنے ان کے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو تصویر بنا کے رکھتے ہیں فرضی لٹکی ہوئی اور صلیب بنا کے رکھتے ہیں ساتھ میں، وہاں پہ میں نے اپنی دونوں بچیوں کو دیکھا کہ وہ اپنی چپل اتاری ہوئی ہیں اور اس کے سامنے دونوں ہاتھ اٹھا کے سر جھکا کے آنکھ بند کر کے وہ پوجا کر رہی ہیں۔ کہتے ہیں کہ میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی، قدموں کے نیچے سے۔ یہ کیا منظر میں نے دیکھ لیا کہ میری بچیاں چرچ کے سامنے سر جھکا کے ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہوئی ہیں۔ کہتے ہیں میں ان کے قریب گئی، میں نے ان کو ہلایا اور میں نے غصے سے ان کو کہا بیٹا یہ کیا کر رہی ہو تم، کتنی بری حرکت کر رہے ہو تم؟ تو کہنے لگے امی اس میں نئی بات کیا ہے، ہم اسکول میں روزانہ یہی کرتی ہیں، اسکول میں روز ہمیں یہی کرایا جاتا ہے، نئی بات تھوڑی ہے۔ تو حضرت کہتے ہیں کہ ہماری گھر کی عورتوں نے بتایا کہ غلطی تمہاری بچیوں کی نہیں ہے، غلطی تمہاری ہے کہ تم نے ایسے اسکولوں کے حوالے اپنی بچیوں کو کر دیا جن اسکولوں کے اندر عیسائیت کی تعلیم دی جاتی ہے، ذہن بگاڑے جاتے ہیں، ذہن بدلے جاتے ہیں ان کے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، اللہ کے واسطے وقت کی ضرورت کو سمجھیں، اللہ کے واسطے ماحول کو سمجھیں۔ تعلیم ضروری ہے لیکن تعلیم سے زیادہ جیسے جسم کے لیے کھانے کی ضرورت ہے، کپڑوں کی ضرورت ہے، ایسے ہی جسم کے لیے ایمان کی ضرورت ہے، عقیدوں کی ضرورت ہے، بنیادی عقیدوں کی۔ تو تعلیم کے ساتھ کسی قسم کا سمجھوتا نہیں۔ انگلش میڈیم میں ڈال دیا ہم اپنے بچوں کو اور ان کو جو ہے نا ہم حوالے کر دیے اور ہم سمجھ کے مطمئن بیٹھے ہوئے کہ ہمارے بچے ماڈرن ایجوکیشن میں بہت آگے نکل گئے، میرا بچہ اتنا رینک لے کے آیا، میرا بچہ اتنا رینک لے کے آیا۔ آگے گھروں میں بتاتے ہیں، اس بچے کو اگر پوچھا جائے کہ بیٹا کلمہ سناؤ، نہیں سنا سکتا، بیٹا قرآن کی آیتیں سناؤ، نہیں سنا سکتا، اس کو پتہ ہی نہیں۔ ایک ڈاکٹر کا واقعہ جو انگلش میڈیم اسکولز کے اندر بہت ساری برائیاں ہیں، صرف انگلش میڈیم اسکول اور غیر مسلم مینجمنٹ خاص طور پہ، ان برائیوں میں سے ایک برائی یہ ہے کہ اس تعلیم کا بنیادی مقصد یہ سمجھایا جاتا ہے کہ تمہیں پیسہ کمانا ہے، لگژریس لائف گزارنا ہے، تمہیں اسٹائلش لائف، ایک دم بہترین زبردست بنگلہ ہو تمہارا، بہترین کار ہو تمہاری، لائف زبردست ہو، تم ڈاکٹر ہو یا انجینئر ہو، پیسے کی ریل پین ہو تمہارے پاس، صرف دنیا دنیا دنیا، یہی مقصد ہوتا ہے، یہی مقصد۔ اب یہ مقصد سے وہ ڈاکٹر بنایا جاتا ہے، پھر اس کو اتنی فیسز لی جاتی ہے اس سے، یہ فیسز کا بھی الگ مسئلہ ہے۔ مدرسے میں پڑھاتے ہیں ہم اپنے بچوں کو تو فیس دینے کے لیے دل تیار نہیں ہوتا۔ ایسے کتنے واقعات انگلش میڈیم سے نکال کے مدرسے میں ڈالے، انگلش میڈیم میں پوری فیس دیتے تھے، مدرسے میں ڈالتے ہی فیس کا وقت آیا تو پھر مول صاحب کم کر دیجئے نا، آدھی فیس کر دیجئے، جزوی امدادی بولتے ہیں اس کو، آدھی فیس، پوری فیس نہیں دے سکتے مول صاحب، ہم تھوڑی دے سکتے۔ اب یہاں پہ فیس کی بات آتی ہے، مدرسے میں ذہن بنا ہوا ہے کہ مدرسے تو بھائی زکوٰۃ پہ چلتے ہیں نا، مدرسے تو مسلمانوں کے ٹکڑوں پہ پھینکے ہوئے، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، یہ ذہن بنا ہوا ہے، یہ خراب ذہن ہے میرے بھائیوں، خراب ذہن ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ سب سے بہترین ہونے کا سرٹیفکیٹ وہ دے رہے ہیں جن کی زبان سے سچائی کے علاوہ کچھ نہیں نکل سکتا، وہ فرما رہے ہیں کہ تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، اور ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ تو بھائی زکوٰۃ پہ چلتے ہیں، یہ تو مسلمانوں کے چندے پہ چلتے ہیں۔ کیوں چلتے ہیں؟ آپ نہیں دیتے پیسے، آپ فیس پوری نہیں دیتے، اپنے بچوں کو فیس دینے کی کوشش کریں، پوری فیس دینے کی کوشش کریں کہ ہم اپنے بچے کو فیس پہ پڑھائیں گے۔ نہیں، واقعتاً مجبوری ہے تو الگ بات ہے، لیکن اگر نہیں ہے تو کوشش کریں کہ آپ اپنے بچے کی فیس پوری ادا کر سکیں۔
تو بہرحال انگلش میڈیم اسکولز کے اندر بہت فیس، ہائی لیول کی فیس دے کے اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں اور ان کو بار بار بولتے ہیں کہ اتنی فیس دینا پڑا، اتنی فیس دینا پڑا، اتنی فیس دینا پڑا، تمہیں ڈاکٹر بننا ہے تاکہ تم زیادہ کماؤ، بہت کماؤ، مقصد ہی یہ کہ تجھے پیسے کمانا ہے، تجھے دنیا بہتر کرنی ہے اپنی، آخرت کدھر گئی، جنت کدھر گئی، روحانیت کس کو بولتے، وہ سب کچھ نہیں پتا، بس یہی پتا کہ خوب پڑھ کے خوب کمانا ہے، خوب پیسے لگا کے پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد خوب پیسے کمانا ہے۔ ڈاکٹر بن گئے، انجینئر بن گئے، ذہن کا یہی ہے کہ بھائی پیسے کمانا ہے، ڈاکٹر بنے ہوئے، مریض آ رہا ہے، غریب ہو امیر ہو کوئی بھی ہو، بس پیسے چاہیے۔ بہت پہلے حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کا ایک واقعہ، بیان میں ایک واقعہ میں نے سنا، مجھے یاد آ گیا اچانک کہ پڑوسی ملک کا پہلا نیورو سرجن ڈاکٹر، پہلا فرسٹ، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اس کے زمانے میں ایک آدمی جا رہا تھا، گزر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ ایک نوجوان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا سڑک کے کنارے پہ، نوجوان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، زمین پہ پڑا ہوا تڑپ رہا ہے، بائک پہ جا رہا تھا، بہترین بائک، قیمتی بائک، اور اس پہ جا رہا تھا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، زمین پہ پڑ کے تڑپ رہا ہے، پڑا ہوا تڑپ رہا ہے۔ تو اس آدمی نے کار روکی، فوراً دیکھا کوئی آگے بڑھ رہا نہیں۔ ہمارے ملکوں کے اندر یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ اگر ہم کسی کو دیکھتے ہیں سڑک کے کنارے پہ ایکسیڈنٹ سے پڑا ہوا تو ہم جلدی گزر جاتے ہیں، اس لیے کہ اس کے بعد کے مسائل بہت زیادہ ہیں۔ بہرحال تو وہ نوجوان ہمدرد تھا، اس نے فوراً کار روکی اور لوگوں کو پکارا، کوئی نہیں آیا، تو بہرحال خود کوشش کر کے اس نوجوان کو اپنی کار میں ڈالا اور ڈال کے بہت بڑا ہاسپٹل شہر کا، اس شہر کے ہاسپٹل میں وہ نوجوان کو لے کے گیا، اور اسٹریچر پہ اس لیٹا ہوا ہے، پھڑک رہا اس کا جسم، تڑپ رہا اس کا جسم، اور وہ وہاں کے ریسیپشن پہ جا کے کہتا ہے کہ بھائی اس کو فوراً مدد کی ضرورت ہے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ پہلے آپ پیسے ایڈوانس پیمنٹ کریں تو اس کو ڈاکٹر ہاتھ لگائے گا، ورنہ ڈاکٹر ہاتھ نہیں لگائے گا۔ بہت دیر تک ریسیپشن پہ کوشش کرنے کے بعد اس نے کہا کہ میں ڈاکٹر سے ملوں گا، روکنے لگے تو وہ نوجوان غصے سے گھس گیا ڈاکٹر کے پاس اور جا کے کہنے لگا کہ باہر ایک نوجوان اسٹریچر پہ پڑا ہوا تڑپ رہا ہے اور اس کی سانس اب تب میں ہے، اور آپ جو ہے نا آپ کے ریسیپشن پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جب تک ایڈوانس پیمنٹ نہیں کی جاتی اس وقت تک ہاتھ نہیں لگائیں گے، اور میں یہ بتا رہا ہوں کہ میں اس کا کوئی رشتہ دار نہیں ہوں، میں صرف ہمدردی میں اس کو اٹھا کے لے کے آیا ہوں، اور آپ ہاتھ لگانے کو بھی تیار نہیں۔ تو ڈاکٹر ایک دم روکھے انداز میں اس نے کہا کہ ہم نے یہ اصول بنایا ہے، ہم اصولوں پہ چلتے ہیں، جب تک آپ ایڈوانس پیمنٹ نہیں کریں گے ہم اس وقت تک اس پیشنٹ کو ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ اس نوجوان نے دیکھا کہ غصے سے کہا اس نے آخر میں کہ ٹھیک ہے، اگر آپ جو ہے نا اتنے ہی زیادہ بے مروت ہیں اور پیسے کے پجاری ہیں اور آپ کو انسانیت چھو کے بھی نہیں گزری تو کم از کم میں تو انسان ہوں، میں یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ اس نے اپنی کار کی چابیاں ڈاکٹر کے ٹیبل پہ رکھ دی اور کہا کہ یہ میں ایڈوانس کے طور پہ رکھ رہا ہوں، میں پیسوں کا انتظام کروں گا، آپ جلدی چل کے دے دیجئے۔ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب بیان کر رہے تھے کہ اتنی دیر میں جو گفتگو ہوئی، اتنی دیر کے اندر اس بچے کا انتقال ہو گیا، اس نوجوان کا انتقال ہو گیا۔ آخر میں جب یہ ڈاکٹر گیا اور جا کے اس نوجوان کو کپڑا ڈھانپ دیا گیا اس کے اوپر، اس نے قریب جا کے اس نوجوان کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو چیخ مار کے بے ہوش ہو کے زمین پہ گرا، اور جب ہوش میں آیا تو یہ حقیقت کھلی کہ یہ نوجوان اس کا اکلوتا بیٹا ہے، اسی ڈاکٹر کا بیٹا ہے، اور اکیلا بیٹا، ایک بیٹا گزر گیا، مر گیا۔ حضرت مولانا کہتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد وہ ڈاکٹر پاگل ہو گیا، اور ہے ہی ایسا میرے بھائیوں، صرف یہ تعلیم نہیں ہے جو آپ کو صرف پیسہ کمانا سکھاتی ہے، پیسہ کمانا سکھاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ڈاکٹر کی مسکراہٹ تو مریض کی آدھی بیماری دور کر دیتی ہے۔ ڈاکٹر کو تو یہ کہنا چاہیے غریب کو دیکھ کے کہ پیسوں کی فکر نہ کرے، پریشان نہ ہو، آپ کا علاج میں کروں گا، آپ کا علاج میں کروں گا۔ کتنی بڑی خدمت ہے! کیا اس راستے سے اس کو اللہ کی محبت نہیں ملے گی؟ کہ یہ اللہ کا ولی نہیں بنے گا؟ اس راستے سے ضرور بنے گا، اس لیے کہ اللہ کو اپنی مخلوق سے محبت کرنے والا محبوب ہے، پسند ہے۔ اور ہمارے ڈاکٹرز میرے بھائیوں سکھایا جا رہا ہے، ان کا قصور نہیں ہے، یہ تعلیم ہی ایسی ہے جو سکھا رہی ہے۔ اگر اس تعلیم کے ساتھ دین کی تعلیم جڑی ہوئی نہیں ہے، اگر دینی تعلیم کو جوڑا نہیں گیا اس کے ساتھ، یہ ایک بہت بڑا نقصان۔ ایک اور ایک نقصان بے حیائی، جیسا کہ مجھ سے پہلے میرے محترم حضرت مولانا مظہر قاسمی صاحب بتا رہے تھے کہ بے حیائی کی تعلیم، حیا کا کلچر، شرم و حیا لڑکوں میں سے بھی ختم ہو رہی ہے، لڑکیوں میں سے بھی ختم ہو رہی ہے، لڑکیوں میں سے بھی ختم ہو رہی ہے۔ کتنے ایسے ویڈیوز
انٹرنیٹ پہ اپلوڈ نہیں کیے گئے، جس میں کالج کے اندر مسلم لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ مل کے ناچنے کی پارٹی کر رہے ہیں، ڈانس ہو رہا ہے، اس میں دو کپل آتے ہیں، ایک لڑکا ایک لڑکی آتے ہیں اور دونوں کسی گانے پہ ڈانس کرتے ہیں اور سالہ کالج وہ تالیاں بجاتا ہے، اس میں مسلم لڑکیاں بھی ہیں، غیر مسلم لڑکیاں بھی ہیں، کتنے ایسے واقعات نہیں۔ یا اگر اس موضوع پہ بات کروں تو لمبی بات ہوگی کہ بے حیائی کتنی پروسی جا رہی ہے، حیا کو کیسے ختم کیا جا رہا ہے، کیسا کلچر دیا جا رہا ہے، اس کو پرانا پن، پرانے دور کی باتیں کہی جا رہی ہیں، یہ پرانے دور کی بات ہے، پرانے دور کی بات ہے۔ میرا جسم میری مرضی کا نعرہ دیا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، دین سکھاتا ہے، اسلام سکھاتا ہے عورت کی خوبصورتی اس کے پردے میں ہے، اسلام سکھاتا ہے عورت کا حسن، عورت کی ساری پونجی اس کے پردے میں ہے، اس کے پردے میں وہ جتنا باپردہ ہو کے نکلے گی، وہ جتنا باپردہ رہے گی، اتنا اللہ کی مقرب بنے گی۔ یہ اسلامی تعلیمات سے پتہ چلتا ہے، اللہ کے محبوب نے یہ سکھایا ہے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کی خدمت میں آئی، جنگ میں بیٹا نہیں مل رہا ہے، ادھر سے ادھر بھاگتی ہوئی، ادھر سے ادھر بھاگتی ہوئی، اور اللہ کے رسول کی خدمت میں آئی، شہید بیٹا، معلوم ہوا کہ بیٹا شہید ہو گیا، اللہ کے نبی کی خدمت میں آئی تو پردے کے ساتھ آئی۔ صحابہ نے کہا جس کا بیٹا مر گیا کیا وہ اپنے پردے کا اتنا خیال کرتی ہے؟ کہنے لگے میرا بیٹا مرا ہے، میری حیا نہیں مری، میری حیا زندہ ہے۔ یہ اسلام سکھاتا ہے، یہ مدرسے سکھاتے ہیں، یہ مکتب سکھاتے ہیں، یہ دینی تعلیم بتاتی ہے کہ عورت کے لیے پردہ کیا ہے، عورت کو کتنا باپردہ رہنا چاہیے۔ اور یہاں پہ بے پردگی کو فروغ دیا جاتا ہے۔ فیئرویل پارٹیوں کے اندر لڑکے لڑکیاں ایک ساتھ ناچتے ہیں، فیئرویل پارٹیوں کے اندر شراب کے دور چلائے جاتے ہیں، اور یا موقع نہیں ہے کہ میں بولوں اور کیا کیا ہوتا ہے، بے حیائی کی تعلیم۔ اور ایسے بہت سارے واقعات میرے بھائیوں، ایسے غریبوں سے نفرت، جب ظاہر بات ہے تعلیم کا مقصد ہی تن پروری ہے، عیش و عشرت ہے، عیش میں جینا ہے، دنیا کی محبت، آخرت سے غفلت، یہ سب چیزیں تو ساتھ میں آتی ہے، لیکن بڑا مسئلہ عقائد میں بگاڑ آتا ہے، عقیدے پہ حملہ ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس کے مقابلے میں ایک مدرسہ ہے جہاں پہ دینی تعلیم بھی سکھائی جا رہی ہے اور آپ کے بچوں کی دنیا کی تعلیم کی بھی فکر کی جا رہی ہے۔ یہ فکر کی جا رہی ہے کہ مدرسے سے پڑھنے والا بچہ صرف حافظ عالم نہ بنے، بلکہ دنیا کی سرٹیفکیٹس بھی اس کے پاس ہو، جیسا کہ آگے چل کے حکومت لازمی کر دی، اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے، امپلیمنٹ کرنے والی آگے چل کے۔ یہ فکر کی جا رہی ہے کہ ہمارے مدرسے سے فارغ ہونے والا بچہ حافظ بھی بنے، عالم بھی بنے، اور اس کے ساتھ ساتھ انگلش بولنے والا بھی بنے، انگلش کی مہارت بھی اس کے اندر ہو۔ یہ فکر کی جا رہی ہے، یہ ضرورت ہے، وقت کی ضرورت ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کتنا کیا بچہ ہوگا اگر ڈاکٹر بھی بنے گا، اگر انجینئر بھی بنے گا، حافظ قرآن ہوگا، عالم دین ہوگا، کس انداز سے قوم کی خدمت کرے گا، کیا کیا نہیں کر سکے گا، وہ کیا کیا نہیں کر سکے گا، کتنے بہترین طریقے سے قوم کو راستہ دکھائے گا، قوم کی رہبری کرے گا۔ اسی طریقے سے بچیوں کی تعلیم کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے، دینی تعلیم کی، بچیوں کی دینی تعلیم کی بھی ضرورت ہے کہ ہماری بچیاں دینی تعلیم حاصل کریں، ہماری بچیوں کو بچپن سے دین سے محبت ہو، پردے سے محبت ہو، اسلامی قدروں سے محبت ہو، برقعے سے محبت ہو، سامنے ناک کے اوپر لٹکنے والا جو نوز پیس ہے، ان بچیوں کو نوز پیسوں سے محبت ہو۔ یہ نوز پیس ہمارے لیے پردہ ہے، ہمارے لیے آڑ ہے، یہ ہمیں جہنم سے بچانے کا ذریعہ ہے، ان چیزوں سے محبت ہو۔ تو الحمدللہ ہم اس وقت ایک مدرسے کے جلسے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ حضرت کا ذہن ہے، یہ دور رس حضرت کے ذہن میں اس وقت سے ہے جس وقت سے ابھی یہ سوچ عام طور پہ علماء کرام میں نہیں آئی تھی کہ مدرسے کے ساتھ ساتھ بچوں کو عصری تعلیم بھی دینی چاہیے، دلانی چاہیے ان کو، جو ہے نا، یہ ضرورت ہے، اس لیے کہ جو عالم دین دینی تعلیم سے بھی واقف ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم سے بھی واقف ہوگا، وہ عالم قوم کی صحیح رہبری کر سکے گا۔ اس وقت بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اردو کے الفاظ نہیں سمجھتے، اگر عالم دین اردو کے الفاظ گاڑے الفاظ میں اگر تقریر کرے گا تو وہ باؤنسر ہوں گے، سارے کے سارے عام لوگوں کے سروں کے اوپر سے جائیں گے، وہ مطلب سمجھ میں نہیں آنے والی بولنگ ہے وہ۔ ضرورت ہے اس وقت کہ قوم کی لینگویج میں ان سے مخاطب کیا جائے، اور ان کو وہ عالم جتنی جلدی اٹریکٹ کرتا ہے جو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم میں بھی ماہر ہو، وہ صرف دینی تعلیم والا نہیں کر سکتا، یہ ضرورت ہے، وقت کی ضرورت ہے۔ تو حضرت کا ذہن
کہ حضرت نے بہت پہلے طے کیا اور کوششیں کر رہے، اور الحمدللہ 5 بیچز ایسی نکل چکی ہیں جو 10th کا ایگزام بھی ساتھ میں دیے ہوئے ہیں، اور پھر کوشش ہو رہی ہے کہ ساتھ میں انگلش میڈیم کی بھی اسکول کی کوشش کی جائے کہ بچے مدرسے میں پڑھیں اور اس کے ساتھ ساتھ انگلش بھی ان کی بہترین سے بہترین ہو، انگلش لینگویج بہترین ہو۔ یہ جو مدرسہ ہمارے سامنے ہے، اس مدرسے نے اس شہر کو بہت زبردست بہترین علماء کرام دیے ہیں۔ معمولی بات نہیں ہے یہ کہ مدرسے سے حفاظ فارغ ہوئے، علماء کرام بنے آگے چل کے، ایسے بہت سارے علماء، بڑے بڑے نام، مولانا عظمت ندوی صاحب، مولانا عبد المقیت عمری صاحب، ہمارے شہر کے ایک عالم دین، نوجوان عالم مولانا نعیم صاحب، اور ایک نوجوان عالم مولانا عبد الکریم صاحب، یہ لوگ یہیں سے فارغ ہوئے ہیں، یہیں سے حفظ کیا ہے ان لوگوں نے۔ ایک عالم دین جن کا ترانہ ابھی 4 بچے کھڑے ہو کے جو آپ کے سامنے پڑھ رہے تھے، بہترین انداز، بہترین الفاظ کے ساتھ پڑھ رہے تھے، یہ ترانہ لکھنے والے ایک غیاث الدین صاحب، جنہوں نے یہاں پہ حفظ کیا، اور حفظ کرنے کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ انہوں نے سیرت پہ ایک مختصر سی کتاب بھی لکھی ہوئی ہے۔ اور حیدرآباد میں حضرت مولانا عبد القوی صاحب کا ایک مدرسہ چلتا ہے کہ جو عالمیت بھی پڑھاتے ہیں اور ساتھ میں بچوں کو گریجویشن بھی کراتے ہیں، تو الحمدللہ وہاں سے عالمیت بھی کیا اور گریجویشن بھی اس بچے نے کیا ہے، اس مولانا غیاث صاحب، ان کا ترانہ بھی ہم سن رہے تھے، اس مدرسے سے نکلے ماشاءاللہ۔ آپ اندازہ لگائیں مطلب یہ کیا ہے، یہ ایک عالم دین باہر نکل کے قوم پہ محنت کرتا ہے اور اس کے ذریعے سے سووں کی، ہزاروں کی، بعض مرتبہ لاکھوں کی زندگی بدلتی ہے۔ وہ عالم دین جس مدرسے سے پڑھے فارغ ہوئے، اس مدرسے میں جن لوگوں نے ان کے اوپر محنت کی، یا پھر ساتھ ہی ساتھ جن لوگوں کا پیسہ اس کے اوپر لگا، یہ کیا ثواب ہے، یہ اسی کو کہتے ہیں صدقہ جاریہ، ثواب جاریہ، کہ ایک مرتبہ لگا دیا اور وہ ثواب چلتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے۔ ایک واقعہ مجھے یاد آیا اس پہ، محمود غزنوی کا ایک واقعہ۔ محمود غزنوی بہت بڑے بہترین بادشاہ گزرے ہیں اور دیندار بادشاہ گزرے ہیں، بہت دیندار بادشاہ۔ ان کو 3 سوال ان کے ذہن میں، 3 شکوک ان کے ذہن میں رہتے تھے۔ ایک شک تو ان کے ذہن میں یہ رہتا تھا کہ حدیث میں ہے علماء انبیاء کے وارث ہیں، تو وہ سوچتے تھے کہ اللہ کے نبی نے علماء کو انبیاء کا وارث کیوں کہا، بادشاہوں کو کیوں نہیں کہا؟ علماء تو بے اختیار ہوتے ہیں، بادشاہ با اختیار ہوتے ہیں، بادشاہوں کے ہاتھ میں کنٹرول ہوتا ہے، بادشاہ دین کو نافذ کرنا چاہے تو جتنا نافذ کر سکتے علماء نہیں کر سکتے۔ پھر اللہ کے نبی نے علماء کو انبیاء کا وارث کہا، بادشاہوں کو کیوں نہیں کہا؟ یہ سوال کھٹکتا تھا ان کے ذہن میں، یہ سوال ہمیشہ کھٹکتا تھا۔ اور ایک ان کو شک تھا، ان کے بارے میں مشہور تھا، لوگ کہتے تھے اس زمانے میں، افواہ تھی کہ محمود غزنوی سبکتگین جو ان کے والد تھے، وہ اپنے والد کے لے پالک بیٹے ہیں، یعنی منہ بولے بیٹے، حقیقی بیٹے نہیں ہیں۔ یہ ذہن میں ڈاؤٹ تھا۔ تو اور تیسرا ڈاؤٹ یہ تھا، شک تھا اپنے بارے میں کہ میرا انجام کیا ہوگا، مجھے نہیں پتا میرا انجام کیا ہوگا۔ ایک مرتبہ کسی دوسرے شہر گئے، واپس آ رہے اپنے شہر، اپنے دارالحکومت کو، شہر میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک نوجوان بچہ ہے، اس کے ہاتھ میں کتاب ہے، رات کا وقت ہے، اور ایک نان بائی جو نان بناتا ہے اس کے تنور کے قریب میں وہ بچہ کتاب لے کے بیٹھا ہوا ہے، اور وہ تنور کی روشنی میں پڑھ رہا ہے، اور اتنا قریب بھی نہیں ہے کہ نان بائی کو غصہ آئے، اور اتنا دور بھی نہیں ہے کہ روشنی نہ پہنچے، تھوڑا دور ہے۔ اور محمود غزنوی دیکھ رہے ہیں چلتے چلتے کہ جب ہوا چلتی ہے اور وہ آگ تھوڑی پھڑکتی ہے تو وہ تھوڑا سا قریب آتا ہے کتاب لے کے۔ تو محمود غزنوی کے دل میں آیا کہ یہ بچہ دین کی کتاب سیکھ رہا ہے، دین کا علم حاصل کر رہا ہے، اور یہ بچے کو اتنی مشکل پیش آ رہی ہے، تو اس نے اس کے ساتھ جو مشعل اٹھا کے تھا، جو مشال کہتے ہیں، مشال ہم لوگ مشال بولتے ہیں، مشال اٹھا کے تھا جو اس کے ساتھ، اس کو کہا کہ تم اس کے ساتھ جاؤ، میں اندھیرے میں چلے جاؤں گا اپنے محل کو، کوئی مسئلہ نہیں، تم اس کے ساتھ رہو، اور اس کے لیے روشنی کا انتظام ہمیشہ کے لیے کرو کہ دین کی تعلیم حاصل کرنے والے کو روشنی کتنی مشکل ہو رہی ہے۔ چنانچہ وہ اندھیرے میں محمود غزنوی واپس اپنے محل آئے، رات میں سونے کا وقت ہوا تو سو گئے۔ خواب میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور اللہ کے نبی نے کہا، او سبکتگین کے بیٹے، مخاطب ہی یوں کیا کہ او سبکتگین کے بیٹے، تو نے آج جس انبیاء کے وارث کو روشنی دی ہے، الفاظ دیکھیں، تو نے آج جس انبیاء کے وارث کو روشنی دی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں تجھے دنیا اور آخرت میں اعزاز اور اکرام عطا کرے گا، اللہ تعالیٰ تجھے عزتیں عطا کرے گا۔ ایک
مسئلے میں اللہ رب العزت نے تینوں حل کر دیے محمود غزنوی کے، تینوں شکوک دور کر دیے۔ نبی نے سبکتگین کا بیٹا کہہ کے پکارا، معلوم ہوا کہ سبکتگین کا منہ بولا بیٹا نہیں ہے بلکہ حقیقی بیٹا ہے۔ اور محمود غزنوی سے اللہ کے نبی نے کہا کہ تو نے آج انبیاء کے وارث کو جو روشنی دی ہے، مسئلہ کلیئر ہو گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقت میں نبیوں کا وارث علماء کو ہی کہا ہے، دین کا علم حاصل کرنے والوں کو ہی کہا ہے۔ اور پھر تیسری بات بھی کلیئر ہو گئی محمود غزنوی کے ذہن میں کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ تجھے دنیا اور آخرت میں عزتیں عطا کرے گا، دنیا اور آخرت میں عزتیں عطا کرے گا۔ میرے بھائیوں، مدارس پہ خرچ کرنا، مدارس پہ پیسہ لگانا یا مدرسے کے اندر آ کے پیسے دینا، یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے، یہ نقصان کا سودا نہیں ہے میرے بھائیوں، یہ بہت فائدے کا سودا ہے، بہت فائدے کا سودا ہے۔ یہ ثواب جاریہ ہے۔ آپ کے پیسے سے ایک بچہ حفظ کر رہا ہے، اس کے حفظ میں کسی بھی ایک جگہ پہ آپ کا پیسہ کام آ گیا تو وہ بچہ حافظ بنے گا، عالم بنے گا، دین کا علم جتنا سیکھے گا سکھائے گا، اور جہاں تک وہ کڑی چلے گی اللہ آپ کی قبر میں وہاں تک ثواب پہنچاتا رہے گا۔ یہ نقصان کا سودا نہیں ہے، فائدے کا سودا ہے۔ اللہ نے مال دیا ہے، کسی غریب بچے کی کفالت لے لینا چاہیے کہ میں اس بچے کو حافظ بناؤں گا، اس بچے کو عالم دین بناؤں گا۔ بتاؤ پیسے کا اس سے بہتر مصرف اور کیا ہو سکتا ہے؟ بہرحال میرے بھائیوں، یہ مدرسہ بہت آپ کے شہر کے لیے بہت ضروری، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اس شہر کے لوگوں کی ذمہ داری ہے، اور اس شہر کے لوگوں کے لیے خوش نصیبی کی اور سعادت کی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کے شہر میں ایک ایسا مدرسہ عطا فرمایا جو مجمع البحرین ہے، مجمع البحرین، دینی تعلیم، دنیا کی تعلیم، پھر آگے چل کے انگلش کی تعلیم۔ بہرحال اللہ کرے کہ اس عاجز کی بات سمجھ میں آ جائے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اس عاجز کی زبان سے کوئی غلط بات نکلی ہے اللہ اس کے شر کو دفع کر دے، اور خیر کی بات نکلی ہے اللہ اس کو پھیلا دے اور ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اس مدرسے کو اور مدرسے کے اسٹاف کو اور مدرسے کے ذمہ دار کو اور ہمارے حضرت کو اللہ رب العزت نظر بد سے محفوظ فرمائے، برکتوں والی عمر عطا فرمائے اور قبولیت تامہ عطا فرمائے، اور اس کے فیض کو اللہ تا قیامت جاری فرمائے، دیر تک دور تک اللہ اس کے فیض کو فیضان کو پھیلائے، اور یہاں سے فارغ ہونے والوں کو اللہ اپنی ولایت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔